دائی اس بے حیا کو کمرے میں لے جاؤ اور اس کی پاک دامنی چیک کرو. ہسپتال گئے تو بات پھیل جائے گی. تائی جان کے اعلان پر بطول کی روح کانپ گئی. نخرے بند کرو بی بی، سیدھی لیٹو. دائی نے اسے بے رحمی سے ٹٹولا اور کمینگی سے مسکرائی. بیگم صاحبہ، اس لڑکی کی عزت پر ایک نہیں کئی داغ لگ چکے ہیں. دائی کے انکشاف پر بطول کو دکھ سے زیادہ حیرت ہوئی. وہ پولر سے واپسی پر وہ اغوا ضرور ہوئی تھی، مگر ان لوگوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا. تائی جان یہ جھوٹ بول رہی ہے. وہ ان سب کے پاؤں پڑتی اپنی صفائیاں دے رہی تھی کہ گرجدار مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی. یہ سچ ہے. کل رات آپ کی بیٹی میرے فارم ہاؤس پر تھی. بہتر ہے اس کا نکاح مجھے دے دیں. سورج کی کرنوں نے ابھی تک مکمل طور پر زمین پر اپنا قبضہ نہیں جمایا تھا، لیکن رات کے اندھیرے کو چیر کر وہ اپنی دھاک جمانے میں کامیاب ہو رہی تھی. گاؤں کی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ دور سے آنے والی مرغوں کی اذان کی آوازیں ایک ایسا دل فریب سما تھا جو ہر ایک کے دل پر دستک دے رہا تھا. نہ جانے کتنے سر ابھی تک سجدے میں پڑے پروردگار کا شکر ادا کر رہے تھے. کتنی انگلیاں تسبیحوں کو گھماتے ہوئے اس کی پاک دامنی بیان کر رہی تھی، اور ایسے میں وہ بڑی گاڑی قریشوں کے گھر کے جانب رواں دواں تھی. گاڑی کے اندر موجود لڑکی کے ابھی تک ویسے ہی تھے. آنکھیں آدھی کھلی اور بند، گردن ایک جانب ڈھلک چکی تھی. تھکاوٹ سے زیادہ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تھک چکی ہے، جیسے یقین نہیں آ رہا کہ صرف ایک کٹھن رات کے بعد فرار کا راستہ مل چکا ہے. ڈرائیور، جس نے چہرے پر ماسک چڑھا رکھا تھا، جانے پہچانے راستوں پر گاڑی ڈالے ہوئے تھا، اور کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی مخصوص جگہ پر آ کر رک گئی. ڈرائیور اپنی سیٹ سے اترا اور اس کی جانب سے دروازہ کھول کر بجائے سے ہاتھ لگاتا حکم کے مطابق اس کی شال کا ایک کونا کھینچا، اور اس نے اپنی مندی مندی آنکھوں کو کھولا جو بے تحاشا سرخ ہو چکی تھیں. نیچے اتر جائیں، آپ کا گھر آ گیا. اس نے مؤدب طریقے سے بات کی تھی، اور یہ گویا اس لڑکی کے لیے کوئی زندگی کی نوید تھی، جیسے اس کی مردہ حبس میں روح پھونک دی گئی ہو. بغیر اپنی تھکاوٹ اور جسم میں انگڑائی لینے والے درد کی پرواہ کیے بغیر وہ جلدی سے گاڑی سے اتری اور گرتی پڑتی فوراً ڈرائیور سے دور ہو گئی. وہ یوں تیز قدم اٹھا کر یہاں گھر کی جانب جا رہی تھی جیسے پیچھے دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی. اسے پیچھے نہیں دیکھنا تھا. وہ اندھیرا راستہ اس کے لیے مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہ ایک دم سے اسے یوں دوڑتا ہوا دیکھ کر ڈرائیور حکم کے مطابق تب تک دیکھتا رہا جب تک کہ وہ دروازے کے قریب نہیں پہنچ گئی، اور اس سے پہلے کہ کوئی گھر سے باہر نکلتا وہ گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا. تیز گرجتی ہوئی دستک نے بڑے گھر کے مکینوں کو اچھا خاصا ڈسٹرب کیا. ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا. اپنے شوہر کو سنبھالتی وہ اندر کی جانب آ گری. کٹھن گھنے زمین پر جا لگی اور گویا اس نے شکر کی سانس ادا کی تھی. نواز جو کہ ادھیر عمر کا ملازم تھا اور ایک عرصے سے اس حویلی میں کام کر رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر اچھا خاصا گڑبڑا گیا. بطول بیٹا، آپ ٹھیک ہے؟ اٹھو میرا بچہ. وہ کندھے سے سہارا دیکھ کر اسے کھڑا کر رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو کسی اپنے کی پکار پر مزید تیز ہوتے چلے گئے. میں ٹھیک ہوں نواز چچا. اس کے لب ہلکے سے لرزے اور نواز چچا نے اسے سہارا دے کر اندر تک پہنچایا. آ گئی تم آوارہ عیاش لڑکی. پوری رات عیاشیاں کرنے کے بعد تمہیں گھر کا خیال آ ہی گیا. اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر تائی کی گرجتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور بے تحاشا سہم کر دور ہوئی.
چہرے پر چھائی ہوئی زردی میں اضافہ ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی۔ تائی نے آگے بڑھ کر اسے بازوں سے دبوچا اور لاؤنج میں لا کر پٹک دیا۔ ان کی اونچی دھار سن کر جہانگیر قریشی اور سکندر قریشی بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکلے۔ اس کی تائیزاد کو مل دروازے سے سر نکال کر جیسے تماشا دیکھ رہی تھی۔ ان سب میں اگر میں تھا تو عادل قریشی، جو کہ یہ سب دیکھ کر نہ جانے کتنا مطمئن ہوتا۔ سیڑھی اترتے ہوئے باپ کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھی تاکہ اس کے قدموں سے لپٹ جائے، اس کی آغوش میں پناہ لے لے، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی شگفتہ بیگم نے اس کو بالوں سے دبوچ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ جب تک باہر رہی تب تک تمہیں باپ کا خیال نہیں آیا؟ بڑی سختی سے اس کے چہرے کو دبوچتے کھڑی تھی، جبکہ سکندر شاہ سیڑھیاں اترتے سے یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی سگی اولاد نہ ہو۔ نہیں تائی امی، میں نہیں جانتی وہ کون لوگ تھے۔ وہ بری طرح رو پڑی۔ اس وقت اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کٹھن رات وہ باہر گزار کر آئی ہے، اس کے نسبت یہ دن قیامت خیز تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی، سکندر قریشی نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا، جس کی شدت اتنی سخت تھی کہ وہ اچھلتے ہوئے فرش پر جا گری۔ آپ اسے میرے حوالے کر دیں بھائی صاحب، میں اگلوا کر چھوڑ دوں گی۔ یہ کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ رات بھر دونوں بھائی سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہلکان ہو چکے تھے۔ اپنے بندے انہوں نے علاقے کے کونے کونے میں پھیلا دیے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، اور وہ صبح خود واپس چلی آئی۔ کچھ ایسی بات تھی جسے شگفتہ بیگم نے اپنی جانب سے گھما پھرا کر ایسے پیش کیا قصوروار صرف وہی لگ رہی تھی، اور اس نے بغیر کچھ سوچے تائی کے قدموں پر سار رکھ دیا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بے قصور ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے اب اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ رات بھر چیختی رہی ہے بغیر کچھ کھائے پیے۔ وہ اس وقت کیسے کانپ رہی تھی اسے وہی جانتی تھی، اور جہانگیر صاحب نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑ لیا۔ اگر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ بے قصور ہے تو اس کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ پوری حویلی میں ایک وہی شخص تو تھا جو کبھی کبھی اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو جاتا، لیکن ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی۔ یہ وقت، یہ دولت، یہ سب کچھ شگفتہ قریشی کا تھا، اور اس گھر پر اسی کا راج چلتا تھا کہ سکندر قریشی یعنی بطول کا باپ بھی اس کے محتاج تھا۔ اور جس گھر میں عورتوں کی حکمرانی ہوتی ہے نا، اس گھر کو ریزہ ہو کر بکھرنے میں وقت نہیں لگتا۔ بطول کی ماں کے مرجھانے کے بعد سکندر قریشی نے شہر میں ہی ایک دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو وہیں رکھا۔ ایک دو ہفتوں کے بعد وہ حویلی واپس آتے، وہ بھی اسی صورت جب انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی، لیکن تب بھی ان کی بیٹی ان کے لیے کبھی توجہ کا مرکز نہیں بنی، اور یوں لگتا تھا جیسے اسے پیدا کرنے کے بعد شگفتہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا ہو، جنہوں نے اس کی زندگی میں وہ کانٹے بھر دیے جو نکالے جانے کے قابل نہیں تھے۔ ان کے اپنی 3 اولادیں تھیں، کومل، اس کے بعد عادل قریشی، اور سب سے چھوٹا ارحم، جو اس حویلی میں رہنے کے بجائے شہر میں رہتا۔ کیونکہ شگفتہ بیگم کی بہن کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ہمیشہ ارحم کو اپنا بیٹا بنا کر پالا، اور اس کا کام ہی قریشی حویلی میں آنا ہوتا۔ اور عمر میں وہ عادل سے بھی چھوٹی تھی، لیکن اس معصوم لڑکی پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جاتے جو وہ کبھی برداشت نہ کر پاتی۔ جہانگیر قریشی کے گھر میں اتنی حیثیت تھی جتنی کہ ایک کونے میں پڑے ہوئے میز کی، لیکن پھر بھی وہ کبھی نہ کبھی اسے وہ احساس ضرور دلاتے جو ایک باپ نہیں دلا سکا۔ اور اس وقت بھی اس کے سائڈ لینے پر شگفتہ بیگم نے انہیں یوں گھورا تھا جیسے کچا چبا جائیں۔ اگر تم لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں ہو رہا تو میں ابھی دائی کو بلا کر گزری رات کا پول کھول دیتی ہوں، لیکن اس کے بعد اگر یہ بد کردار ثابت ہو جاتی ہے تو گاؤں کی رسم اور رواج کے مطابق اسے وڈیروں کی پنچایت میں لے جا کر کاری کر دیا جائے گا، کیونکہ
ایسی لڑکی کی نہ ہی میری حویلی میں ضرورت ہے اور نہ ہی اس گاؤں میں۔ شگفتہ قریشی کے پاس اتنی زمینیں تھیں کہ ان کا شمار حویلی کی گاؤں کے چند وڈیروں میں ہوتا، لیکن گاؤں میں سرپنچ اور سربراہ کی حیثیت شاہ حویلی کے مکین کو حاصل تھی۔ دلاور شاہ اور ان کا بیٹا شہرام شاہ اپنے کمرے میں بیٹھی وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بیڈ پر لیٹ جاتی، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے وجود کو سنبھالے۔ وہ زیر لب دعا کر رہی تھی کہ اس مصیبت اور اذیت سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ نہ جانے وہ کون تھا جو اسے اٹھوا کر لے گیا اور اس کی روح پر وہ نشان ثبت کر دیے جنہیں وہ مر کر بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ چاہے جسمانی طور پر اس سے کوئی اذیت نہیں پہنچا پائے، لیکن اس کا بڑا نقصان ہوا تھا، اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اس کے سر سے وہ آخری پناہ کا چھین لے گئی۔ اس کے نام کے ساتھ برادری کا دھبا لگا دیا گیا۔ کتنا پاکیزہ نام تھا اس کا، بطول سکندر۔ اپنے باپ سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود وہ کبھی بھی ان کے قریب نہیں جا پائی، اور ابھی ستم یہ تھا کہ اس کی امید بھی ختم ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ شگفتہ بیگم پورے ٹھاٹ سے زیورات سے لدی، کندھے پر شال ڈالے اندر داخل ہوئی، اور ان کے ساتھ سر جھکا کر آنے والی دائی کو دیکھ کر وہ کانپ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ کر کہہ پڑے کہ وہ پاک دامن تھی، یہ وہ جانتی تھی، اس کو خدا جانتا تھا، لیکن اس کی بد کرداری کا جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا وہ قابل مذمت تھا۔ یہ رہی وہ لڑکی، میں باہر انتظار کر رہی ہوں، اسے اچھی طرح چیک کر کے بتاؤ کہ کتنی پاک دامن ہے۔ اس کی سلگتی ہوئی نگاہیں بطول کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی۔ اس سے اپنی شال کو کھینچ کر گھٹنوں کے ارد گرد لپیٹ دیا۔ تائی امی، اس کے لبوں نے بڑی ملتجی انداز میں پکارا، بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر کر، اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بے قصور ہوں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ اس کے لب لرز رہے تھے۔ اس وقت وہ کتنی اذیت میں تھی اس کا خدا جانتا تھا، لیکن سامنے کھڑی ہوئی جاہل ترین عورت اس وقت عورت ہو کر بھی اس کا دکھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک بیٹی کی ماں تھی، لیکن نفرت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی، کسی معصوم سی لڑکی کو رون دینے کے لیے تیار تھی۔ ایک کاٹدار نظر اس کے وجود پر ڈال کر شگفتہ بیگم باہر چلی گئی، اور اس دائی نے دروازہ بند کر کے اسے کنڈی لگا دی۔ ادھر بستر پر آ کر لیٹ جاؤ۔ اس کی کرخت آواز پر بھی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ عزت سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس نے خدا کو پکارا تھا، اس کے بعد اپنی ماں کو جس نے مر کر اس کا جینا حرام کر دیا۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو مر جاتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا اگر وہ زندہ ہوتے، آج وہ اس طرح سلگ تو نہ رہی ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اس دائی نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے گھسیٹتے ہوئے بیڈ پر لا کر پھینک دیا۔ اتنا وقت نہیں ہے، باہر بیگم صاحبہ انتظار کر رہی ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ وہی کر رہی ہے جس کا اسے حکم دیا گیا۔ اسے بھی نوٹوں کی موٹی گڈی نے اتنا اندھا کر دیا کہ وہ کچھ دیکھنے کی سخت نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جب تک وہ اس کے کندھوں سے کھینچ کر شال نہیں اتارے گی، وہ التجا کرتی رہی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہاں اس کی التجائیں بے اثر ہیں، یہاں کرنے والوں نے وہی کرنا ہے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، تب اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی۔ وہی تو کوئی تذلیل کا آخری درجہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے بس سلگتے ہوئے آنسو گرتے رہے، درد اس کی نس نس میں سرایت کر گیا۔ لیکن نہ ہی آج سے پہلے کسی نے اس کے آنسو پر غور کیا تھا اور نہ ہی اب کیا۔ وہ درد سے سلگتی ہوئی لڑکی التجائیں کرتی رہ گئی، اور اس ظالم عورت نے اسے روند کر رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اسے ایسے نڈھال چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اصل قیامت تو اب شروع ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد باہر سے آنے والی ہنگاموں کی آواز پر اس کے دل تھام لیا۔ نتائج جو کچھ کہہ رہی تھی وہ دکھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ صرف زیادتی ہوئی ہے، کئی لوگوں نے روند کر رکھ دیا ہے۔ اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے سامنے کھڑی عورت کی شاطر مسکراہٹ کو دیکھتی رہ گئی جس نے اتنا بڑا جال رچایا تھا صرف اسے پھنسانے کی خاطر، اور وہ بری طرح پھنس چکی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ کر وہ چیختی رہ گئی، لیکن سکندر قریشی نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے بالوں کو دبوچ کر
اس کا سر دیوار سے دے مارا. یہ جھوٹ ہے دائی, جھوٹ بول رہی ہے. ساری دنیا جھوٹ بول رہی ہے لیکن تم اپنی بد کرداری پر کپڑا ڈالنے کے لیے سچ بول رہی ہو. اس کا دماغ گھوم گیا تھا. کانپتے ہوئے ہاتھ اور دھاڑتا ہوا باپ اس سے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا. اس نے طاہر کی جانب بڑھنا چاہا لیکن ایک بار پھر سکندر قریشی نے اسے گردن سے دبوچ کر زمین پر پٹک دیا. اب جو فیصلہ ہوگا وہ سب کے درمیان ہوگا. آج شام سے پہلے تمہیں کاری کر دیا جائے گا کیونکہ جو کچھ ہوا وہ تمہاری رضامندی سے ہوا ہے. یہ اس کا باپ تھا, ظالم ترین باپ جس کی اور بھی اولادیں تھیں اور وہ ان کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھکتا, لیکن یہ کیسی اولاد تھی جسے ظلم و جبر کا نشانہ بنا کر وہ جینے کا حق چھین رہا تھا. بابا میں نے کچھ نہیں کیا. بابا یہ سراسر جھوٹ ہے, وہ بس بلکتی رہ گئی. مقدر نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا. ہوائیں جیسے اسے افسردگی سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی. اسے کمرے میں بند کر دیا گیا. زندہ رہنے کے لیے تھوڑا سا پانی اور سوکھی روٹی کے چند نوالے, اور وہ بھی اس نے صرف جان بچانے کے لیے حلق سے اتار لیے. بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا ورنہ وہ یہاں سے فرار ہو جاتی. شگفتہ بیگم گویا اس پر پہرا دے رہی تھی. وہ ہر صورت چاہتی تھی کہ وہ لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بن جائے, اور یہ نفرت کس لیے تھی وہ آج تک نہیں سمجھ پائی. اسے یقین ہو گیا تھا کہ آج اس کی موت پکی, آج وہ انسانوں سے مر جائے گی. ابھی تک تو پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل چکی ہوگی کہ اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے, اور وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ وہ کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اس آشنا نے اس سے باقی لوگوں کے حوالے کر دیا. اس کے پاس جینے کا کوئی راستہ نہیں تھا. ایک آخری بار وہ اپنے پروردگار سے التجا کرنا چاہتی تھی جس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں. شام ہونے سے پہلے وہ وضو بنا کر آئی اور گرنے کے سے انداز میں جائے نماز پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. اس کی آنکھیں رو رہی تھیں, لب خاموش تھے, اور خدا اتنا کریم ہے کہ وہ آنسو پیار لیا کرتا ہے, اور وہ سب جانتے ہیں جو اس کے دل پر گزر رہی تھی. وہ ہر چیز جو اسے افسردہ کیے ہوئے تھی. نماز ادا کرنے کے بعد اب اس نے قرآن اٹھایا ہی تھا کہ دھار سے دروازہ کھلا اور وہ لوگ اندر داخل ہوئے. صرف قرآن کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے اس نے فوراً اسے اوپر رکھ دیا. تائی دروازے میں کھڑی تھیں. جہانگیر صاحب بے بس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے. آج اس کی موت کی خبر ان کے کانوں تک پہنچنے والی تھی. کاش اس نے ایسا کچھ نہ کیا ہوتا, اور اس کے بعد صرف ایک سوالیہ نشان تھا. ہر بار کی طرح اس بار بھی علاقے میں ایک جرگہ بیٹھا جس میں یہ بات گواہی کے ساتھ پیش کی جاتی کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی عزت کو روند کر چلی گئی, اور وہاں لوگوں سے اپنی عزت لٹوا کر باپ کو جینے کے قابل نہیں چھوڑا. وہ باپ جس نے بیٹی پیدا کر لی لیکن بیٹی ہونے کا حق نہیں دے پایا. وہ آج اس وجہ سے انصاف مانگ رہا تھا کہ اس کی عزت نیلام ہو گئی. کیسا منافق رویہ تھا. اس کے باپ نے گھسیٹ کر اسے گاڑی میں ڈالا اور اس مقصود جگہ لے گیا جہاں گاؤں کے سبھی وڈیرے جمع تھے. شال ابھی تک اس نے اپنے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی. آنکھوں سے آنسو ٹوٹ رہے تھے, لب دعا کر رہے تھے. مرنا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا. زندگی ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے, اور اسے بھی تھی. اور زندگی سے زیادہ پیاری تھی عزت, جو نیلام ہو گئی تھی. سرعام اس کا تذکرہ چھیڑا گیا اور مدعی بن کر اس کا باپ حاضر ہوا تھا. یہ لڑکی میری عزت کو روند کر چلی گئی. اس نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا. وہ بھنکارا. اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لیں. کاش ایک بار ایسا ہو جاتا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے باپ کی آنکھوں میں محبت دیکھ لیتی, وہ تڑپ دیکھ لیتی جو ساری زندگی دیکھنے کی خواہش رہی. میں چاہتا ہوں کہ میری اس بیٹی کو سرعام کاری کر دیا جائے, اور اس کا دل ہول اٹھا. حالانکہ یہ مردوں کا جرگہ تھا, لیکن پھر بھی یہاں شگفتہ بیگم تشریف لائی پورے دھڑلے سے. اپنی بیٹی کو بولنے کا موقع دو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہو. دلاور شاہ جو ہمیشہ سے اپنے انصاف کے لیے جانے جاتے تھے ایسا
کیسے ہو سکتا تھا کہ کسی کی بیٹی کو یوں ہی مرنے دیتے؟ آپ کو لگتا ہے شاہ صاحب کہ ہم اس لڑکی کو ایسے یہاں لے کر آئے؟ اس کی حرکتیں شروع سے خراب ہیں۔ وہ بس کانپتے ہوئے سر اٹھا کر باری باری ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو زہر اگل کر اس کی زندگی برباد کر رہے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ آج بطول قریشی کا پتہ صاف ہو جائے، آج وہ معصوم سی لڑکی اپنی زندگی سے ہار جائے، اور تبھی انہوں نے جڑگے میں گاڑی کو آتے دیکھا۔ چھوٹے شاہ سائیں بھی آ گئے ہیں، کسی نے خوفزدہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ سر گھما کر ایک نظر دیکھتی دوبارہ سر جھکا گئی۔ اتنے لوگوں کے درمیان یہ اس کے لیے مر مٹنے کا مقام تھا کہ وہ اپنے کردار کی دھجیاں اڑائے بیٹھی تھی۔ نہ جانے کتنے مرد تھے وہاں پر، اور سب کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھیں، اور تبھی اس کی پشت پر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ پورے ٹھاٹھ سے باہر نکلا۔ دلاور شاہ کی آنکھیں جسے دیکھ کر بے تحاشا مسکرا دیں۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ آنے والے کی شخصیت پر انہیں کتنا غرور ہے۔ مضبوط قدم اٹھاتا اپنے کندھے پر پڑی ہوئی شال کو درست کرتا وہ جڑگے میں آیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے یک زبان ہو کر اسے سلام کیا۔ ہلکا سا سر جھکا کر وہ سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دلاور شاہ کے پہلو میں جم گیا۔ دلاور شاہ جس طرح ہر جڑگے کی جان تھے، سرپنچ مقرر کیے جاتے، بالکل اس طرح اب آنے والے ہر پنچایت کا سربراہ وہی تھا، اور اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ وہ ہر ایک کو انصاف کے دائرے پر لے کر آئے، ان تمام رسومات کو ختم کر دے جو برسوں سے علاقے میں چلی آ رہی ہیں۔ اور تبھی اس کی نظر سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہوا، اور دوسرے لمحے لڑکی نے اپنی بھیگی پلکوں کو اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں۔ سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے بس ایک نظر اس آنے والے شخص کو نہیں دیکھا تھا، بلکہ یکٹک دیکھتی رہ گئی، اور اگلے لمحے اپنی شال کو سنبھالتی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھی تھی۔ ایسا لگا گویا خدا نے اس کے کردار کے ثبوت کے طور پر کسی کو بھیج دیا۔ اس کا مجرم سامنے بیٹھا تھا، اور وہ کیسے فراموش کر سکتی تھی؟ اور پھر اپنی لڑزتی ہوئی انگلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ پورے زور سے چیخے، یہ وہ شخص ہے، یہی ہے وہ شخص تابو۔ کسی اور کو اس کی بات پر بھلا کیسے یقین ہو سکتا تھا؟ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا رتبہ ہی اتنا اونچا تھا کہ کوئی اس پر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ وہ شخص بھی حیرت سے اپنے سامنے لڑزتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ ناقابل بیان، اور اس کا اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھا۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے حیرت سے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ شاید جانتی نہیں تھی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ وہ دلاور شاہ کے بیٹے شہرام شاہ کے متعلق بات کر رہی تھی، جو اپنی پشت پر ہاتھ باندھے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو کھولے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو چیخ چیخ کر جہانگیر قریشی کو بتا رہی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ رات وہی اسے وہاں لے کر گیا تھا، اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں، نہ کوئی الزام تھا، نہ ہی کوئی شکایت، اور نہ ہی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی عزت کا لٹیرا ہے۔ دلاور شاہ حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے اٹھے۔ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ ان کا لہجہ پہلی بار اتنا سخت تھا، ورنہ آج تک اپنے شہزادے کی طرف انہوں نے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا، اور نہ ہی کسی کو دیکھنے کی اجازت دی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا، سر جھٹکتے ہوئے اس نے پلٹ کر باقی سب لوگوں کو دیکھا۔ اگلے پل اس کے لبوں سے جو نکلا تھا اس نے سب کو ساکت کر دیا۔ یہ لڑکی رات میں فارم ہاؤس پر تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی عزت کا اتنا تماشا بن جائے گا۔ رات وہ وہاں تک کیسے پہنچی، یہ بات تو ابھی کھلی نہیں تھی کہ شگفتہ بیگم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ لیجئے دلاور صاحب، آپ کی تربیت بھی بول اٹھی، آپ کا بیٹا قصوروار ہے، ہماری بیٹی کی عزت کو روننے والا، اور وہ بت بنا کھڑا رہا۔ وہ لڑکی اس کے فارم ہاؤس پر تھی، لیکن نہ ہی اس نے اسے ہاتھ لگایا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچانے دیا۔ صبح خیریت سے اسے گھر پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود اس پر الزام تراشی کی جا رہی تھی۔ یہ تو بہت بری بات ہے شاہ صاحب، آپ کا بیٹا اگلانے والا سرپنچ ہے، اور اس کی حرکتیں یہ ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو شہرام کی نیک نیتی اور شرافت کی قسمیں کھاتے تھے۔ اس کا باپ ہارا تھا، لیکن اس کی دھارتی ہوئی آواز نے پوری محفل کو خاموش کر دیا۔
खबरदार अगर इस लड़की के किरदार की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो। और फिर वो अपने बाप की तरफ पलटा था। ये लड़की रात मेरे फार्म हाउस पर थी, लेकिन क्यों थी ये मैं आपको लाजमी बताऊंगा बाबा। इन्होंने हमारे हुए नजरों से अपने बेटे को देखा। क्या तुमने किसी लड़की की इज्जत को पामाल किया? और इसने फौरन नफी में सर हिला दिया। वो शानदार मर्द जिसके पीछे न जाने कितनी लड़कियां दीवानी थी, भला ऐसे कैसे कर सकता था कि किसी की बेटी को उठाकर इसकी इज्जत रोन दे? हालांकि वो अपनी हुदूद से बाखूबी वाकिफ था। ऐसा करने का वो सोच भी नहीं सकता था। मुझे हर सूरत इंसाफ चाहिए। मेरी इज्जत खराब हुई है, या तो इस लड़की को सजा दी जाएगी या फिर शहराम शाह इससे अपने निकाह में लेगा। सिकंदर कुरैशी ने सबके सामने अपना फैसला रख दिया और बाद नख्वास्ता दिलावर शाह को इकरार करना पड़ा। इस सारे हुजूम के सामने भला वो कैसे अपने बेटे को बचा सकते थे? और इस लड़की की जो हालत थी शहराम बखूबी समझ रहा था। वो बुरी तरह कांप रही थी, इसके लब लर्ज रहे थे, आंखें बेतहाशा रोने की वजह से सुर्ख थी और नफरत से शहराम को देख रही थी। इंसाफ के मुताबिक फैसला यही है, बतूल कुरैशी से निकाह करना होगा। वो बस चुपचाप बैठा रहा। जो फैसला हो रहा था वो इसे कबूल था या नहीं, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी कहकर इस लड़की को कारी करने की इजाजत नहीं दे सकता था। इसकी जान बचाने की खातिर इसे खामोशी इख्तियार करना पड़ी और कुछ ही देर के बाद काजी को बुलवा लिया गया। शगुफ्ता बेगम ने ऐसा नहीं सोचा था कि बाजी यूं पलट दी जाएगी। शहराम शाह के पहलू में बिठाई गई शाह खानदान की बहू बनने जा रही थी। वो शगुफ्ता बेगम तो गोया अंगारों पर लूट रही थी। इन्होंने तो सोचा था कि अगर वो जिंदा रहेगी तो सारी जिंदगी से अपनी गुलाम बना कर रखेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा पांसा ही पलट गया। काजी साहब ने निकाह शुरू किया। दोनों ने रजामंदी जाहिर की और इसने चुपचाप इस कागज के टुकड़े पर दस्तखत कर दिए। वो इस शख्स के नाम अपनी जिंदगी लिख चुकी थी, जो इसकी इज्जत का लुटेरा था, जो इसे इस रात वहां लेकर गया। इन सारी बातों से तो वो अनजान थी कि वो इसे क्यों लेकर गया था। हालांकि वो बखूबी समझती थी कि इस शख्स ने इसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला, लेकिन ये अजियत कम थी कि वो इसकी वजह से भरे मजमे में बदनाम हो गई। इसे सोच लिया वो मर जाएगी, लेकिन शहराम को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। इसे लेकर जाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। ना ही कोई था जो इसके जाने पर अफसुर्दा होता और ना ही किसी ने होना था। मुलाजिम इसे गाड़ी तक छोड़ आया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो अंदर बैठ गई। अपनी आंखों को मीच कर इसने जेरे लब शुक्र अदा किया। ये भी जरूरी था कि इसकी जान बच गई, खुदा ने इसकी लाज रख ली। और अब इसे यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अपनी इज्जत पर लगे हुए दाग को भी धो देगी। काफी देर गुजरने के बाद वो खुशबुएं उड़ाता हुआ वजूद गाड़ी में आ बैठा और ड्राइवर के साथ बैठा था। इसने पीछे मुड़कर बतूल को नहीं देखा, जबकि बतूल इसके बैठने पर अपने धड़कते हुए दिल को संभाले हुए थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, मुसलसल चक्कर आ रहे थे। सुबह से इसने कुछ खास नहीं खाया पिया और जो अजियत इसे दी गई इसने इसे बुरी तरह मफलूज कर दिया था। अपने चकराते हुए सर को थामकर वो वहीं टेक लगाकर आंखें बंद कर गई। कुछ लम्हों के बाद वो होशो खुर्द से बेगाना हो चुकी थी। हाँ, लेकिन ये सच था कि इस वक्त इसके चेहरे पर खौफ नहीं था, इत्मीनान था। अजियत के बावजूद वो एक गहरी सुकून में थी। गाड़ी एक झटके से हवेली के बाहर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकला और पिछली सीट का दरवाजा खोलकर कुछ देर इसके बाहर आने का इंतजार किया, लेकिन जब देर तक वो बाहर नहीं आए तो इसने झुककर देखा कि वो वहीं कुर्सी पर टेक लगाए बेहोश हो चुकी थी, जबकि इसके गाल थपथपाता वो परेशानी से इसे देखता रह गया। इस छोटी सी लड़की पर इसे पहली बार जी भरकर तरस आया। हालांकि ये इस लड़की से इसकी पहली मुलाकात नहीं थी, लेकिन वो इसके चेहरे पर जो अजियत देख रहा था वो इसके दिल को बेचैन कर रही थी। इसने झुककर इसे बाजों में भर लिया। इसका नन्हा सा वजूद शहराम पर मजबूत बाजों में छुप गया और यूं ही बाजों में थाम कर वो इसे हवेली में लेकर आया, लेकिन नहीं जानता था कि हवेली में कैसा कहराम बरपा होगा जो हवेली की बुनियादों को हिलाकर रख देगा। सिदरा बेगम तो इसे देखकर ठिठक कर रुक गई। ये कौन है और ये सब क्या है?
हालांकि खबर पहले दिन इन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने डायरेक्ट अपने बेटे की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सब्र रखें, आपको सब कुछ बताता हूँ। वो इसे कमरे में लिटाने चला गया। अपने बिस्तर पर इसे सुकून से लेटाते हुए इस पर कंबल डालकर बाहर आया। वो जानता था कि वो जितनी अजियत में है, इस वक्त इसका होश खो जाना इसके लिए फायदेमंद है, जबकि बाहर तो एक हंगामा बर्पा हो चुका था। चची इस बात पर नाला खड़ी थी कि इसने इनकी बेटी को धोखा दिया। हालांकि वो शुरू से शाजिल से मंसूब था और जानता था कि शाजिल इसके नाम पर बेटी है, वो इस पर जान छिड़कती है, लेकिन इसके बावजूद इसने निकाह कर लिया। और सिद्रा बेगम, भला वो किसी और की घर लाई हुई लड़की जिसकी जात और नस्ब भी इनसे मेल नहीं खाता, इसे अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर सकती थी, वो भी इकलौती बहू? हरगिज नहीं। ये तुम्हारे बाबा का फैसला या तुम्हारा फैसला, लेकिन तुम सुबह इस लड़की को तलाक दोगे। इन्होंने अपना हुक्म सादिर कर दिया, जबकि वो जो पहले निहायत परेशान था इन्हें देखता रह गया। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी इतनी बेमोल है कि मैं आपके और बाबा के कहने पर इसे संवारता और बिगाड़ता रहूं? इसने सबके सामने कह दिया। इसका चचा जब्बार शाह सोफे पर बैठा था। नायला बेगम दौड़ती हुई इसकी जानिब बढ़ी। आप आज भी कुछ नहीं कहेंगे, आपकी बेटी की हक तलफी हो रही है। जबकि कमरे से दौड़कर आगे निकलती हुई शाजिल ने आगे बढ़कर इसके गिरबान को पकड़ लिया। आप होते कौन है मेरी जगह किसी और को यहाँ लाने वाले? आपने मेरे साथ ज्यादती की है। वो बुरी तरह रो रही थी, जबकि इसने नरमी से शाजिल को खुद से दूर कर दिया। मैंने तुम्हारे साथ कोई हक तलफी नहीं की, तुम मेरी बीवी नहीं थी। और वो आज भी वही बात कर रहा था जैसे पहले किया करता था, जैसे इसे अपनी मंगेतर मानने से इनकार कर देता और हमेशा कहता कि वो बचपन में हुई मंगनी को नहीं मानता। इसलिए आज भी वो इस लड़की को इस पर फोकियत दे रहा था। शहजल जिसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हुए कितने साल बीत चुके थे, इसे खुद से दूर धकेलती हुई चीज से शादी नहीं करना चाहते थे। वो तो फिर ठीक है, मैं आज अभी और इसी वक्त आपके सामने अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूंगी। मेज की जानिब दौड़ते हुए इसने छुरी उठानी चाहिए, जबकि वो चुपचाप इसकी हरकतों को देखता रहा। सिद्रा बेगम जहां दौड़ते हुए इसकी जानिब बढ़ी, वहीं नायला बेगम बच्ची की पुकार करती दौड़ी। दाखिली दरवाजे से अंदर आने वाले दिलावर शाह वहीं जमकर खड़े रहे और जब्बार शाह अपनी बेटी के पागलपन पर हैरान था। इनका छोटा बेटा हमजा जब्बार मुसलसल अपनी बहन को संभाल रहा था, जो चीख चीख कर अपनी मौत का जिम्मेदार इस शख्स को ठहरा रही थी, जो किसी और की लड़की को बीवी बनाकर घर ले आया। आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की तायबू, मैं आज आपको मरकर दिखाऊंगी। इसने छुरी अपनी कलाई पर चला दी, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि वो ज्यादा गहरा कट नहीं था। हमजा इसे छुरी पकड़कर फेंक चुका था। ये क्या पागलपन है? आप होश में तो है? वो चीखा, लेकिन शर्जल की चीखें आसमान को छू रही थी। नायला बेगम की बददुआएं, जब्बार साहब का गुस्सा और सबसे बड़ी बात सिद्रा बेगम, और इस सारे हंगामे में वो चुपचाप खड़ा इन सबको देख रहा था। अगर शहराम इस लड़की से निकाह ना करता तो वो लड़की काड़ी हो जाती, क्योंकि वो शहराम की वजह से बदनाम हुई है। दिलावर शाह ने धारते हुए इन्हें हकीकत का एहसास दिलाया, लेकिन सिद्रा बेगम का गुस्सा नेज़े पर सवार था। कोई बात नहीं शाह साहब, आप आसानी से कह सकते थे कि जवान खून है, वो लड़की खुद चलकर मेरे बेटे तक आई थी। आप किसी भी तरह अपने बेटे को बचा सकते थे, वो भी तक बोल रही थी। लेकिन वो इत्मीनान से सर झटकते हुए अपने कमरे में चला गया। यहाँ जो तमाशा लगना था लग चुका था, लेकिन इसे इस तमाशे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो फुर्सत से इस लड़की की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो स्याह नसीब लेकर पैदा हुई और आज इसी स्याह नसीब के साए तले इसके बिस्तर पर आराम कर रही थी। शायद वो तो जानती भी नहीं होगी कि इसके आने पर किस तरह से खुशामदीद कहा गया है। एक कोहनी बिस्तर पर टिकाया वो बड़ी जाज़बियत से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। बंद आंखें, जिन पर लंबी लंबी भी पलकें साया फगन थी, नींवा लब, मुरझाया हुआ चेहरा और बिखरी हुई जुल्फें हाथ पर हाकर इसने बड़ी दीदा दिलेरी से इसके चेहरे से बालों को हटाना चाहा। वो बुखार में फनक रही थी। साइड में पड़े हुए जग से पानी उंडेल कर शहराम ने इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। इसके लब हल्के से लड़ से इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकों को खोलना चाहा, लेकिन तेज रोशनी ने इसे इजाजत नहीं दी और फिर कमजोरी से हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रख लिया। उठो, कुछ खा लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर दवा ले लेना।
شہرام کی آواز یوں اس کے کانوں سے ٹکرائی سے اپنے ہاتھ کی جھٹکتی وہ فوراً اٹھ کر اس سے دور ہو گئی۔ آپ میرے قریب نہیں آئیں گے، وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی، جبکہ وہ بدمزہ ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ اٹھو اور مجھے گلے لگ جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ میں کھانا منگوا رہا ہوں، کھا لو۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے یہاں سے واپس چھوڑ کر آئے۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی جب شہرام نے ہاتھ گھما کر اس کے بازوں کو پکڑ کر اسے واپس کھینچ لیا۔ تمہاری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بحث مت کرو، وہ سنجیدہ آواز میں بولا، اور بطول نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ آپ گنڈے موالی، دوسروں کی زندگی برباد کرنے والے لٹیرے، آپ کی وجہ سے مجھ پر تہمت لگائی گئی۔ وہ رو رہی تھی بڑی شدت کے ساتھ، جبکہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے مجھے داغدار کیا گیا، آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں چبھ رہا تھا، اور شہرام اس کے چہرے پر دکھ کی لکیریں دیکھ کر خود بھی افسردہ ہو رہا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے، میں تمہیں حقیقت بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے تھامتا، وہ بدک کر بستر سے نیچے اتر گئی۔ میں نے کچھ نہیں سننا، چلے جائیں آپ یہاں سے۔ کچھ نہیں سنوں گی میں، وہ رو رہی تھی۔ اگر کمرہ ساؤنڈ پروف نہ ہوتا تو شاید آوازیں اس وقت تک باہر جا چکی ہوتی، جبکہ شہرام جو شدید غصے میں آ گیا تھا، اسے اس وقت منظر سے ہٹ جانا ہی بہتر لگا۔ حویلی سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے ملازمہ کو تاکید کر دی تھی کہ وہ نہ صرف اس کے کمرے میں کھانا رکھے، بلکہ جب تک وہ کھانا نہ کھائے بار بار اسے یقین دہانی کرواتی رہے اور ساتھ میں دوا بھی دیتے۔ سگریٹ سلگا کر وہ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے اس لڑکی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ تقریباً 2 ماہ پہلے وہ اسے پہلی بار نظر آئی، کسی ٹھنڈی ٹھار ہوا کے جھونکے کی طرح، کسی گلابی گڑیا کی طرح جس کا انگ انگ نفاست سے پرویا گیا ہو۔ اور پہلی بار شہرام کو لگا کہ اس نے آج سے پہلے اتنی حسین اور معصوم لڑکی نہیں دیکھی۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ صبح کی گرتی ہوئی کرنوں کے جیسی تھی۔ نہر کے کنارے وہ کچھ دیر چہل قدمی کے لیے آیا۔ ابھی تک سورج مکمل نہیں نکلا تھا جب اس نے پھولوں کے اس چھوٹے سے باغیچے سے نکلتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں رنگا رنگ پھول تھے، کندھے پر شال، سر پر جمایا گیا دوپٹہ اور چہرے پر ایک عجیب سی افسردگی۔ وہ تھم گیا۔ نہر کنارے سے آنے والی ٹھنڈی ہوائیں ان دونوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایک نہر کے ایک جانب تھا تو دوسرا دوسرے کنارے پر، لیکن وہ جس قدر انہماک سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اتنے انہماک سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی جن کی خوشبو بہت دل فریب تھی۔ رحیم، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ اس نے اپنے خاص ملازم کو آواز دی۔ نہیں شاہ صاحب، میں نہیں جانتا، رحیم نے سر جھکاتے ہوئے انکار کیا۔ وہ بڑی دلکشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کا دوپٹہ اب سر سے ڈھلک کر کندھوں پر جا گرا، جبکہ اڑتی ہوئی لٹیں بھی اس کے انہماک میں مداخلت کر رہی تھیں۔ تبھی اس کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی لڑکی نمودار ہوئی، جو شاید ملازمہ تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا اور وہ ذرا فاصلے پر کھڑی تھی۔ آپی جی، گھر چلیں اس سے پہلے کہ بڑی بیگم صاحبہ جاگ جائیں۔ اور اس آواز پر رحیم نے دوبارہ سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ ملازمہ، یہ چھوٹی لڑکی، مجھے لگتا ہے یہ قریشی حویلی سے آئی ہوئی لڑکیاں ہیں۔ میں اس ملازمہ کو پہچانتا ہوں۔ وہ دیر تک اس سے گول آنکھوں والی لڑکی کی پشت کو دیکھتا رہا جب تک کہ وہ وہاں سے غائب نہیں ہوگی، اور اس شام پہلی بار اس نے مردان خانے میں رحیم سے کہا تھا کہ اسے اگلی صبح تک اس لڑکی کے بارے میں ساری معلومات چاہیے، اور اگلی صبح رحیم نے معلومات لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شاہ صاحب، وہ سکندر قریشی کی بیٹی ہے، ان کی پہلی بیوی، جو کہ وفات پا چکی ہیں، یہاں اپنے تائے کے ساتھ رہتی ہیں۔ ساتھ کام کرنے والی ملازمہ سے معلوم ہوا کہ اپنے سگے تائے کے گھر میں بھی ملازماؤں سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ صبح صبح سب سے چوری کبھی کبھار ملازمہ کے ساتھ نہر کنارے آتی ہے اور پھر واپس پلٹ جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر وہ تقریباً ہر روز وہاں جانے لگا تھا، لیکن اس روز کے بعد اس نے دوبارہ اس لڑکی کو وہاں آتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس روز وہ پکڑی گئی تھی، اور تائے پر اس نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی کہ وہ کسی سے ملنے جاتی ہے، کسی لڑکے کو پھنسا رکھا ہے۔ اور پھر عادت کے مطابق اس کا حویلی سے نکلنا بند ہو گیا۔ دوسری بار وہ اس کے نام سے تب متعارف ہوا تھا جب عادل قریشی نے اس سے جوئے میں ہارا۔ وہ انہی کے ڈیرے پر لگائی ہوئی شرط تھی۔ اس وقت اپنے ڈیرے پر ہی موجود تھا، جہاں شام کو ایک رونق اور محفل لگی ہوتی، لیکن اس رات وہ اس محفل کا حصہ نہیں تھا۔
चंद लड़कों के साथ आदिल ने शर्त लगाई और जुआ खेला, और इस बार इसके पास हारने के लिए रकम नहीं थी, तो इसने अपनी मंगेतर के नाम की शर्त लगाई। सुनने में यही आया था कि चंद आवारा लड़कों से कहा कि अगर वो इन्हें पैसे नहीं दे पाया तो हारने पर इन्हें अपनी मंगेतर के साथ चंद रातें गुजारने की इजाजत देगा। वहां बिगड़े हुए बाप की बिगड़ी हुई औलादें जमा होती, जिनका पसंदीदा मशगलाई औरत के वजूद पर बात करना होता। शाम की शुरुआत के साथ ही वहां रंगो बू का सैलाब आ जाता, और ये इसकी बदकिस्मती थी या खुशकिस्मती। जिस रोज आदिल कुरैशी से जुए में हार गया, शर्त के मुताबिक इन लड़कों ने इस रात इसकी मंगेतर का मुतालबा कर लिया, और ये खबर जिस तरह शहराम शाह तक पहुंची वही जानता था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो आदिल को गिरबान से पकड़कर कुत्तों की तरह मारे, और इसने मारा भी, लेकिन वो इकरार नहीं कर पाया कि वो बतूल कुरैशी के मंगेतर के तौर पर खुद को मुतारिफ करवाई। इससे जुए में हार जाए, इससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं। इस रोज इसने ऐलान कर दिया कि यहाँ डेरे पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। इन लड़कों को इसे दोगुना रकम देकर इसने पूरी शर्त अपने नाम कर ली, लेकिन वो जानता था कि इसने जिस तरह आदिल को मारा, इस रात कुछ ऐसा जरूर होगा जो इस लड़की के लिए ठीक नहीं होगा, और इस रात के लिए इसने इस लड़की को कुरैशी हवेली से उठवा लिया। इसने सोच लिया था कि वो सुबह खुद ले जाकर कुरैशियों को अपने बेटे की शर्त के बारे में बताएगा। इस लड़की को चंद दिन अपने पास रखेगा ताकि इसकी इज्जत महफूज रहे, और जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस तरह कुरैशी भड़क उठे थे और सारा इल्जाम इस लड़की के किरदार पर आ गया, इससे अगली सुबह इसे अपने फार्म हाउस से कुरैशी हवेली मुंतकिल करना पड़ा, सिर्फ इस नियत से कि वो अपने बाप के साथ जाकर न सिर्फ इनके बेटे के कारनामे से आगाह करेगा, बल्कि इस लड़की का हाथ भी मांग लेगा। लेकिन नौबत यहाँ तक चली जाएगी। इसे नहीं सोचा था सुबह जब इसने ड्राइवर को हुक्म दिया था कि वो शहर के लिए निकल रहा था, और शाम तक जो हंगामा हुआ वो इसे रहीम कॉल करके ना बताता, तो शायद इस शाम तक वो लड़की खत्म हो चुकी होती। आदिल एक बार फिर अपने माँ बाप को चकमा देकर वहां से फरार हो गया, ताकि अगर इसका नाम भी जाए तो वो मौजूद ना हो। लेकिन जरगे में जिस तरह पूरी कहानी का पांसा पलटा था, शहराम को खामोशी इख्तियार करना पड़ी, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो लड़की से मंसूब हो जाए, वरना बैत नहीं थी कि इज्जत का तमाशा बनाकर एक बार फिर इसे आदिल के पल्ले बांध दिया जाता। अगली सुबह सिद्रा बेगम ने इसे अपनी लपेट में लिया, बालों से पकड़कर इसे इतनी बुरी तरह झाड़ दिया कि इसे लग रहा था जैसे वो आसमान से गिरकर खजूर में अटक गई है। शहराम अपने कमरे में था, और इस रोज के बाद शहराम दोबारा इस कमरे में नहीं आया, बल्कि वो इसे स्पेस देना चाहता था ताकि वो खुले दिल से इस रिश्ते को तस्लीम कर ले, और वो बाद में ही इसे सच्चाई बताएगा, क्योंकि इसे यकीन था कि वो एक रोज इसे अपना लेगा। शहजाद को कुछ वक्त के लिए अपनी खाला के घर भेज दिया गया, क्योंकि यहाँ से जो हंगामे क्रिएट करना थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। लेकिन नायला बेगम और सिद्रा बेगम की नफरत तो अपने उरूज पर थी। दोपहर की चाय लेकर वो बिगड़े हुए हुलिये में शहराम के कमरे में दाखिल हुई। यहाँ तो वो हालत थी कि मुलाजमाएं भी इस पर अपना हुक्म चलाती थी, और इस वक्त भी नसरीन नामी मुलाजमा ने इसे शहराम के कमरे में भेजा था। साइड टेबल पर चाय रखते हुए वो पलट कर जाने लगी, जब इसने लैपटॉप से सर उठाकर देखा, और आने वाले वजूद को देखकर वो थम सा गया। रुको, मेरी बात सुनो, अपने कदमों को मजबूती से रोकें। वो पलट कर शहराम को देखने लगी, जबकि इसके चेहरे पर सुर्ख निशान देखकर वो जल्दी से इसके करीब आया। तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? वो आज इससे पूरे 2 दिनों के बाद देख रहा था। इसे लगा वो सिर्फ आराम कर रही है अपने कमरे में, ताकि जितनी भी दिमागी अजियत है वो खत्म हो जाए। इसे लग रहा था कि अपने घर वालों से इसने खुद निपटा लिया। सिद्रा बेगम की खामोशी इनके इकरार का इशारा है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो खामोशी इख्तियार किए गए हैं ताकि इस लड़की को इतना जलील कर दें कि वो खुद ही शहराम की जिंदगी से निकल जाए। कुछ नहीं हुआ मुझे। शहराम के हाथ लगाने पर वो जरा सी दूर हुई, और शहराम ने गुस्से से इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब कर लिया। मुझसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो, समझी तुम? जोर से बड़बड़ाते हुए वो इसकी सांसों पर हमलावर हुआ। मुझे बताओ क्या हुआ, तुम्हें किसने मारे? जबकि सामने खड़ी लड़की की आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे। आप कोई हक नहीं रखते मुझ पर। आपने तो मेरा तमाशा बना दिया, यहाँ लाकर मुझे फेंका है ताकि मैं सबके हाथों मर जाऊं। मुझे जीने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। वो रोते हुए चीख पड़ी, और शहराम ने मजबूती से इसका हाथ थाम लिया था।
وہ اسے باہر لے کر جا رہا تھا جبکہ خوف سے وہ زرد پڑتی جا رہی تھی۔ شہرام کی دھار پر گھر کے تمام ملازمین اکٹھے ہو گئے۔ سب لوگ وہاں موجود تھے اور سدرا بیگم حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ اب یہ کوئی نیا تماشا ہے شہری؟ مما مجھے بتائیں کہ میری بیوی پر ہاتھ کس نے اٹھایا؟ وہ بڑے حق سے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ اندر آنے والی شہزل اپنی بہن ندا کا ہاتھ تھامے وہیں داخلی دروازے میں کھڑی رہ گئی۔ اسے معلوم تو ہو چکا تھا کہ وہ ہار گئی ہے، لیکن یہ ہار اتنی بھیانک ہے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے جس نے شہرام شاہ کی بیوی پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ایک بار پھر دھارا اور پوری حویلی لرز گئی۔ میں نے تھپڑ مارے اس سے کیونکہ یہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ سدرا بیگم کے اقرار پر وہ نے سر گھما کر دیکھنے لگا۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی، آج کے بعد کوئی میری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا مما۔ سدرا بیگم کو یوں لگا جیسے ان کا بیٹا پاگل ہو گیا، اور وہ خود بھی حیرت سے سر اٹھا کر اس جنونی شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس کے لیے لڑ رہا تھا، یعنی دنیا میں کوئی ایسا شخص تھا جو اس کے لیے لڑ سکتا تھا۔ اور اگلے لمحے اس نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ سب لوگ کان کھول کر سن لو، یہ شہرام شاہ کی بیوی ہے۔ جو اس کی جانب انگلی کرے گا وہ مجھ سے ٹکر لے گا، اور رہی بات یہ ڈیزرو کیا کرتی ہے، تو یہ شہرام شاہ کی محبت ڈیزرو کرتی ہے۔ پیار کرتا ہوں میں اس سے، وہ پہلی بار اقرار کر رہا تھا، شاید خود سے بھی آج سے پہلے وہ یہی سمجھتا تھا کہ اسے صرف اس لڑکی کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، لیکن ان 2 دنوں میں اس رشتے سے منسلک ہونے کے بعد اس سے لگا تھا کہ وہ کم سے کم اس لڑکی کو نہیں کھو سکتا، اور وہ حیرت اور بے یقینی سے شہرام کو دیکھتی رہ گئی جس نے اگلے ہیلو میں بھی بھر لیا اور پھر بے پوری حق سے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس روز وہ اس کے زخموں پر مرہم بن کر اتر رہا تھا اور وہ بس روئے جا رہی تھی۔ باہر سلگنے والے سلگتے رہ گئے، اس کا باپ اس کے ساتھ تھا اور خود سے منسلک کسی لڑکی کو اس طرح اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے اسے سارے دکھوں سے آزادی بخش رہا تھا۔ میں نے اس روز تمہیں اغوا نہیں کیا تھا، میں نے تمہاری عزت بچائی تھی، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں ثبوت لا کر دے سکتا ہوں۔ وہ نہ جانے کیوں اس کی بات سن رہی تھی، حالانکہ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس شخص پر یقین نہیں کرے گی۔ وہ اس کی زندگی کو برباد کرنے والا آج اسے دیکھ رہی تھی، اسے سن رہی تھی۔ شاید اس بات پر حیرت زدہ تھی کہ وہ ایک ایسی لڑکی سے محبت کیسے کر سکتا ہے جو ہر ایک کے لیے صرف قابل نفرت ہو۔ شہرام شاہ اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا، اس کے ہاتھوں کی مخملی انگلیوں کو لبوں سے چھوتے ہو پہلی بار اس سے نڈھال لگ رہا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کے الجھے ہوئے بالوں کو سنوارنا شروع کر دیا۔ میں تمہیں ہر ثبوت لا کر دوں گا، لیکن تسلیم کرو کہ تم شہرام شاہ کی بیوی ہو، میں تمہارا محافظ ہوں، تم پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ اور پہلی بار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے، وہ نہ جانے کیوں پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس سے اندازہ نہیں تھا کہ دل میں کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ رو رہی تھی اور مقابل نے اسے رونے دیا، اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے الجھے ہوئے بالوں میں انگلیاں چلا کر وہ اس کی گردن پر بنے سیاہ تل پر اپنے لب رکھے ہوئے تھا۔ اس نے پہلی بار اقرار کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ محبت کرتا ہے، بے تحاشا محبت۔ اس کے اس ہنگامے پر حویلی والے کچھ پرسکون ہو گئے، شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا، لیکن پھر بھی اس نے دلاور شاہ سے بات کر کے اپنی بیوی کے ساتھ شہر میں منتقل ہونے کی بات کی۔ وہ اسے اس نفرت بھرے خوف سے باہر نکالنا چاہتا تھا، لیکن عہد کر لیا تھا کہ وہ جلدی حویلی لوٹ آئے گا، تب جب وہ پورے اعتماد ہو کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جائے گی، جب اسے لوگوں سے لڑنا آ جائے گا، جب وہ اپنا حق حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گی تب۔ اور دلاور شاہ نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن وہ شفٹ ہونے کی تیاریاں کرنے لگا۔ فلیٹ میں سب کچھ سیٹل تھا، وہاں وہ پہلے بھی دوستوں کے ساتھ رہتا، لیکن اس بار اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا۔ لیکن یہاں سے جانے سے پہلے اسے اپنا ہی سب کچھ حساب چکتا کرنا تھا، اور سب سے پہلے وہ اس کے ساتھ قریشی حویلی آیا۔ اورنج کلر کی شارٹ شرٹ کے نیچے اس نے فرشی شلوار پہن رکھی تھی، جس کے شاپنگ نکاح کے اگلے ہی دن اس کا شوہر لے کر آیا۔ سر پر نفاست سے جمائے گئے دوپٹہ اور شہرام کی ضد پر کیا گیا میک اپ۔ وہ ابھی بھی شہرام سے جھجکتی تھی، خوف کھاتی تھی، اور شہرام نے بھی ابھی تک اس سے اپنی جنون سے متعارف نہیں کروایا تھا، لیکن اس روز اسے پورے حق سے تھام کر قریشی حویلی لے آیا۔ شگفتہ قریشی تو برہم ہو کر رہ گئیں، انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی مکافات دہرا دیا جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے اس واقعے کے ٹھیک ایک رات بعد ان کی اپنی بیٹی کو عمل بھی کسی پٹھان لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔
वो भी सिर्फ इसी खौफ की वजह से ताकि इसकी माँ ऐसे बिना इबरत का निशान बनाए, जो कि बतूल को बनाना चाहती थी, और इसे खौफ के चलते वो यहाँ से फरार हो गई इस लड़की के साथ जिससे ताल्लुकात कुछ पुराने थे। वो जानता था कि खुदा इंतकाम ले लेगा, लेकिन इस बार इसे इस मासूम से लड़के के जालिम बाप के सामने हकीकत को खोलना था, जो अपनी बेटी को देखकर बड़ा गया। क्यों लेकर आए हो इसे तुम यहाँ? वो इसके जाने बढ़ा और शहराम ने गिरेबान से पकड़कर इसे दूर धकेल दिया। खबरदार, शहराम शाह की बीवी पर हाथ उठाने की इजाजत किसी को नहीं। पहली बार वो चमकती हुई आंखों के साथ लबों पर मुस्कुराहट जमाए इन सब को देखती रही। पहलू में अगर साथ देने वाला मर्द खड़ा हो तो भला कौन इत्तेमाद से मुस्कुरा नहीं पाता। और वो भी मुस्कुरा रही थी, और अगले लम्हे शहराम अंदर मौजूद कमरों के जाने बढ़ा और आदिल को कमरे से खींचकर बाहर ले आया था, जो इसकी यहाँ आमद से खौफजदा था। लेकिन इस वक्त जो हकीकत सबके सामने खुलने वाली थी, मैं वो सबको हिला कर रखने वाली थी। अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाल कर इसने गिरे हुए आदिल के सर पर तान ली। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा, अगर सच्चाई बयान नहीं करोगी तो तुम्हें सबके सामने शूट कर दूंगा। और तुम जानते हो कि शहराम शाह पर हाथ डालने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। इसकी धमकी नहीं थी, और आदिल की गर्दन पर पांव दिए खड़ा था, और इसके माँ बाप तड़प कर आगे बढ़े। ये झूठ बोल रहा है, छोड़ो मुझे, आदिल फड़फड़ाया। लेकिन शहराम के मजबूत इरादों के सामने वो भला कहाँ तक टिक सकता था। आदिल ने गिनती शुरू की। वो बामुश्किल 8 तक पहुंचा होगा कि आदिल चीख पड़ा, हाँ, मैंने बतूल का सौदा किया था, मैंने इसे बेचा था। और शगुफ्ता बेगम उछलते हुए 2 कदम दूर हो गई। जहांगीर साहब, सिकंदर, सब लोग ऐसे ही खड़े रहे। वो नफरत से आदिल को देख रही थी। ये कहानी तो इसके सामने भी पहली बार खुली। इसकी आंखों में चमकने वाले आंसू बहुत नायाब थे। और फिर आदिल सब कुछ बताता चला गया। इसने साथ इस बात का इकरार किया कि वो बतूल की इज्जत उतारना चाहता था, लेकिन बतूल ने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, और इसी थप्पड़ का बदला है। और तब झुकते हुए शहराम ने इसे गर्दन से पकड़कर बतूल के सामने किया, आज तुम तब तक इसके मुंह पर थप्पड़ मारोगी जब तक कि थक ना जाओ। और बगैर देखे इसने अपना नाजुक हाथ उठाया और दोनों हाथों से आदिल कुरैशी के चेहरे को थप्पड़ों से सुर्ख कर दिया। वो चीख चीख कर रो पड़ी। ये तमाचा एक सकती हुई बेटी की तरफ से था। ये तमाशा इस जालिम माँ के मुंह पर, जो एक लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाई। और ये तमाचा इस सितमगर बाप के लिए, जिसे औलाद को औलाद की तरह पालना नहीं आया। वो बस चीखती चली गई। सब लोग सर झुकाकर खड़े थे, और वो सब लोग ही इसके कसूरवार थे। इस रोज बगैर किसी को माफ किए हर एक से ताल्लुक तोड़कर वो शहराम शाह के साथ निकल आए। गांव की सारी यादों को वहीं दफन करते हुए आगे का रास्ता साफ था, और वो शख्स इसका मुंतजर था, और वो इसे मजीद इंतजार नहीं करवा सकती थी, जो अपनी राह में इसके लिए फूल बिछाए बैठा था। पूरे हक से इसकी बांसों को थाम कर इससे अपना सर शेरान के साथ टिका लिया, और गर्दन मोड़कर शहराम ने इसके माथे पर अपने लब रखे। ये खुदा की करम नवाजी थी कि खुदा ने इन्हें एक दूसरे से मुतारिफ करवाया। जिस वक्त वो शहर में एंटर हुए तकरीबन शाम हो चुकी थी, और इससे पहले कोई भी सुरमई शाम इसके लिए इतनी हसीन नहीं हुई। पूरे हक से अपने शौहर का हाथ थाम कर वो इस सजे हुए घर में दाखिल हुई, जो इसका था, जहाँ कोई इसे मारने वाला नहीं था, जहाँ कोई जहर आलू जुमला कहने वाला नहीं था। कमरे की सजावट चौंका देने वाली थी। कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया। वो बस हैरत से सारी तैयारियों को देखती रही। दिल धड़कता रहा। शहराम तो बाहर ही रह गया था, अंदर ब्यूटिशियन मौजूद थी। इसे मैरून कलर की साड़ी पहनने के लिए दी गई। आज से पहले से साड़ी नहीं बांधी थी। ब्यूटिशियन की मदद से इसे साड़ी बांध ली, और पहली बार वो अपने शौहर के लिए तैयार हुई। ये सब कुछ इसलिए था ताकि वो इसकी दुल्हन के रूप में इसके सामने आए। ब्यूटिशियन की महारत से किए गए मेकअप ने इसके दिल में एक हलचल बर्पा कर दी। खुद को आईने में देखकर वो मुस्कुराती खड़ी रह गई, और फिर नरमी से पलकों को झुकाकर अपने हाथ में पहने हुए गजरे को छुआ, और तभी वो कमरे में दाखिल हुआ। यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया साकित हो चुकी, और इसके सामने था वो शानदार मर्द जिसे पाने के लिए न जाने कितने दिल बेकरार रह गए। और फिर इसके सामने वो घुटनों के बल बैठा। शहराम शाह की मोहब्बत के तौर पर इसकी जिंदगी में आमद मुबारक हो मोहतरमा। इस भींगी आंखों वाली शहजादी का हुस्न मुकाबिल को चौंका रहा था। आज वो सच कर गोया इस पर कयामत ढाने का इरादा रखती थी।
جھکتے ہوئے اس نے پورے حق سے شہرام کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور پھر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر رو پڑی، جبکہ شہرام نے باری باری اس کی پلکوں پر اپنے لب جماتے ہوئے ہلکی سی گستاخی کی۔ آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بے حد مخمور ہو رہا تھا، جبکہ شہرام کی قربت پر وہ نروس ہوتی پلکوں کو جھکا گئی۔ شہرام نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے لیا۔ سجی ہوئی رات کی سرخیاں، محبت کے خواب، ٹمٹماتے جگنو، دھڑکتے دل اور بکھرتی ہوئی سانسیں، ان دونوں کے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ایک دوسرے کی خوشبو سے متعارف ہو کر وہ پگھلتے جا رہے تھے۔ جب شہرام نے اسے بازوں میں بھر لیا، اس نے جہازی سائز بیڈ پر لیٹی لڑکی اس رات اپنے ہمسفر کے نام ہو گئی، جو اس کے دل اور روح کا محافظ تھا۔ وہ رات ملن کی رات تھی۔ ایک طویل مشکل کے بعد پروردگار نے اس کی زندگی میں آسانیاں لکھ دی، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ۔